بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب اضطراری طور پر میں نے دروازے کو اندر سے بلٹ کرتے ہوئے اپنی ذہنی کیفیت کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ میری چھٹی حص کی کوئی للکار تھی جو نیند کو میرے اعصاب پر طاری ہونے سے پوری قوت سے روک رہی تھی۔ وہاں مجھے کیا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا؟ میں نے بستر پر دراز ہو کر سوچنا شروع کیا تو سلیٹ بالکل صاف تھی۔ ہم قانون اور اس کے محافظوں سے بچتے ہوئے اس طرح مارسلز پہنچے تھے کہ پیچھے کوئی سراغ باقی نہ رہا تھا۔ ویرا نے شی کے تنخواہ دار پولیس افسر کے بلائنڈ کارڈ پر 3 دائرے بنا کر ایک امکانی دشواری کا بھی سدِ باب کر لیا تھا اور ہم کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر مارسلز میں میراندے کے مکان پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو سلور آئی دیکھتے ہی پورے خلوص کے ساتھ وفاداری کے اظہار پر تل گیا تھا اور بظاہر بالکل بے ضرر نظر آ رہا تھا۔ اس مکان میں اس کے ذاتی ملازمین اور ایک قیدی کے علاوہ کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جس کی جانب سے ہمیں کوئی حقیقی خطرہ لاحق ہوتا۔ پھر آخر چھٹی حص وہ للکار کیسی تھی اور مجھے کس سمت میں لے جانا چاہ رہی تھی؟ میرے پاس اپنے دفاع کے لیے بیم گن تھی جو میرے تکیے کے نیچے موجود تھی، سلطان شاہ ایکسپلوڈر اور ایک خود کار پستول سے مسلح تھا اور ویرا کے پاس اپنا اسلحہ موجود تھا۔ اس طرح ہم تینوں کے آسانی سے مار لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ شرط صرف ایک ہی تھی کہ برا وقت آنے پر ہم سوتے ہی نہ رہ جاتے۔ سوچ بچار میں اسی بے یقینی اور سنسنی کے عالم میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر ایک دم ہی میں ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھا کیونکہ کمرے کی فضا میں رقصاں گیس ہیٹر کا سرخی مائل انعکاس یکلخت معدوم ہو گیا تھا اور کمرے میں اندھیرے کی مہیب چادر پھیل گئی تھی۔ وہ صورتحال اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ عام حالات میں گیس ہیٹر کا بجھ جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اس وقت میرے سارے حواس پوری شدت کے ساتھ حرکت میں آ گئے تھے۔ گیس ہیٹر کا برقی پنکھا آگ معدوم ہونے کے باوجود دھیمی آواز اور پوری رفتار سے چل رہا تھا، لیکن فضا میں گیس کی ذرا بھی بو نہیں تھی، جبکہ شعلے بجھنے کی صورت میں بغیر جلی ہوئی گیس کا مسلسل اخراج ضروری تھا جو پنکھے سے پیدا ہونے والی تیز ہوا کے ساتھ پورے کمرے میں گیس کی بو کو پھیلا دیتا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے یاد آیا کہ میں پاکستان میں نہیں فرانس میں تھا، شاید وہاں کی گیس بے بو ہوتی ہو، مگر تعجب اس بات پر تھا کہ نوزل سے گیس کے اخراج کی ہلکی سی آواز بھی معدوم تھی۔ میں بستر سے اتر کر اندھیرے میں اندازے قائم کر کے گیس ہیٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ بند کمرے میں اگر پنکھے کی آواز میری رہنمائی نہ کر رہی ہوتی تو شاید میں نے کوئی بلب روشن کر لیا ہوتا، لیکن اپنی طبیعت کی بے چینی اور چھٹی حص کی للکار کے بعد میں گیس ہیٹر کے چولہے بجھنے کے اس واقعے کو غیر ضروری اہمیت دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں ہیٹر سے ذرا ہی دور تھا کہ اچانک نوزل سے سیٹی کی مدھم سی آواز کے ساتھ کمرے میں گیس کی میٹھی میٹھی تیز بو پھیلنے لگی۔ میرے قدم زمین پر جم کر رہ گئے اور ذہن پر جمی ہوئی برف پگھلنا شروع ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میں بستر پر گرتے ہی سویا نہیں تھا، بلکہ میری چھٹی حص پہلے ہی خطرے کی بو سونگھ چکی تھی۔ یقینی طور پر باہر سے کسی نے گیس کا والو بند کر کے ہیٹر کو گیس کی سپلائی منقطع کر کے اتنی دیر تک انتظار کیا تھا کہ ہیٹر کی آہنی باڈی میں کہیں بھی چنگاری یا اتنی حرارت باقی نہ رہے کہ دوبارہ گیس کھولنے پر چولہا جل اٹھے، اور وہ وقفہ گزارنے کے بعد گیس کا والو دوبارہ کھول دیا گیا۔ اس طرح چاروں طرف سے بند خوابگاہ میں سوئے ہوئے لوگوں پر گیس چھوڑ دی گئی تھی جو تیزی کے ساتھ کمرے میں پھیلتی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کارروائی باہر سے کی گئی تھی جس کا مطلب تھا کہ آگ سرد کرنے کے لیے مین والو سے کام لیا گیا تھا اور پوری عمارت کی زیر تصرف خوابگاہیں یکساں خطرے سے دوچار تھیں۔ سائنس کی عمومی تعلیم اور معلومات کی بنیاد پر میں یہ جانتا تھا کہ کوئلے اور پٹرول سے گیس تک ہر ایندھن مختلف اقسام کے ہائیڈرو کاربن پر مشتمل ہوتا ہے جو اپنی اصل حالت میں انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خوابگاہوں میں وہ گیس بھرنے کے نتیجے میں بے خبر سوئے ہوئے لوگوں گیس پھیپھڑوں کے ذریعے دوران خون میں شامل ہونے کی وجہ سے بے ہوشی سے گزرتے ہوئے بے آسانی موت کی آغوش میں جا سکتے تھے۔ میرے کمرے میں گیس کی بو لمحہ بے لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بڑھ کر ہیٹر کا گیس والو بند کر دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے ویرا، سلطان شاہ اور میراندے کی فکر لاحق ہو گئی۔ ان میں سے جو بھی سویا ہوا تھا اس وقت براہ راست موت کی بھیانک زد میں آیا ہوا تھا، اور میں اپنی خوابگاہ میں مقید ہونے کی وجہ سے کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
گیس منقطع اور پھر جاری ہونے سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ باہر ہماری جانوں کے کچھ دشمن موجود تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ صرف احاطے میں داخل ہوئے تھے یا عمارت میں گھس کر راہداریوں میں پھیل چکے تھے۔ ایسی غیر یقینی صورت میں اگر میں بلٹ گرا کر اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھولتا تو عین ممکن تھا کہ خود کئی دشمنوں کے نرغے میں آ جاتا۔ میں اپنی خوابگاہ کی صورتحال پر قابو پا چکا تھا، اس لیے میرے حق میں بہتر یہی تھا کہ خود اس تاریک خوابگاہ کے کسی گوشے میں کوئی آواز پیدا کیے بغیر دبک کر باہر والوں کو یہ باور کرنے کا موقع دوں کہ ان کا حربہ کارگر رہا تھا، تاکہ وہ بے خوفی کے ساتھ کھل کر سامنے آ سکے۔ میرے لیے دوسری صورت ہی قابل عمل تھی۔ اس وقت سلطان شاہ یا ویرا کی فکر میں پڑ کر میں ان کی کوئی مدد کرنے کی بجائے اپنے لیے دشواریاں کھڑی کر سکتا تھا۔ پیروں کے نیچے دبیز قالین ہونے کے باوجود میں محتاط انداز میں گیس ہیٹر کے سامنے سے اٹھا اور دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ عمارت میں ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جس میں اپنے ہیٹر کے پنکھے کی آواز مجھے کسی تیز گونج کی طرح سنائی دے رہی تھی اور وقت بہت دھیمے دھیمے سرک رہا تھا۔ اس وقت مجھے سگریٹ کی بہت شدید طلب ہو رہی تھی، مگر اس میں دو خطرات پوشیدہ تھے۔ دیا سلائی کے شعلے کا انعکاس کسی بھی زاویے یا دروازے کی جھری سے باہر دیکھا جا سکتا تھا اور کمرے کی فضا میں موجود گیس بھی دھماکے سے آگ پکڑ سکتی تھی، لہذا اس خواہش کو میں نے دل ہی دل میں کچل دیا۔ 7 منٹ گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ ہیٹر کا گیس والو کھول کر دیکھا تو نوزل سے گیس کا اخراج جاری تھا۔ میرے وجود کی گہرائیوں میں درد کی لہریں انگڑائیاں لینے لگیں۔ اگر سلطان شاہ گہری نیند سویا ہوا تھا تو کمرے میں گیس کی اتنی بھاری مقدار داخل ہونے کے بعد کوئی معجزہ ہی اسے زندہ بچا سکتا تھا۔ مجھے مارسلز کی وہ ہلکی پھلکی مہم یا کلخت بہت بھاری پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دروازے کے قریب سے لوٹنے کی بجائے میں مزید 2 منٹ تک وہیں کھڑا رہا اور وہ وقفہ گزرنے کے بعد میں نے پھر نوزل کھولا تو اس بار گیس خارج نہیں ہوئی۔ باہر والوں نے اپنی کارگزاری پر مطمئن ہو کر آخر کار گیس بند کر دی تھی تاکہ جب وہ خود ہماری خوابگاہوں میں داخل ہوں تو انہیں گیس سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ دوبارہ گیس بند ہونے کی وجہ سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ میرے اندیشے بے بنیاد نہیں تھے۔ آنے والے اپنی دانست میں اپنی کارروائی کا پہلا حصہ بخیر و خوبی مکمل کر چکے تھے، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ ظاہر ہونے کے لیے کس مقام کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں نے بیم گن اپنی تحویل میں لی اور دوبارہ دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ چند ثانیوں بعد کمرے کی فضا میں گھنٹی کی تیز آواز گونجی اور میں چونک پڑا۔ دوسری گھنٹی بجی تو مان مجھے یاد آیا کہ اس کمرے میں مسحری کے سرہانے انٹرکام بھی موجود تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ کہیں وہ سلطان یا ویرا میں سے کسی کی کال نہ ہو۔ اس خیال کے تحت پیش قدمی کرنے کا ارادہ کرتے ہی میں نے ترک کر دیا۔ اتنی زیادہ گیس میں اتنا وقت گزارنے کے بعد ان میں سے کسی کو انٹرکام استعمال کرنے کا ہوش ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ آنکھ کھلنے پر گھٹن محسوس کرتے ہی ان کا پہلا اور فطری رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ دروازہ کھول کر باہر کھلی فضا میں پہنچنے کی کوشش کرتے۔ وہ یقیناً سازشیوں میں سے کسی کی کال تھی اور وہ انٹرکام کا بٹن دبا کر یہ یقین کرنا چاہ رہے تھے کہ کمرے والا بے ہوش ہو چکا تھا۔ وقفے سے 6 بار انٹرکام کا بزر بولا، لیکن میں نے اسے اٹھانے کی حماقت نہیں کی۔ آخر کار وہ سلسلہ موقوف ہو گیا، لیکن چند ہی ثانیوں کے بعد میری خوابگاہ کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ پھر اس کے ہینڈل کو گھما کر دروازے پر زور آزمائی کی گئی، جو اندر سے دروازہ بلٹ ہونے کی وجہ سے ناکام رہی۔ باہر والے نے جلاہٹ میں ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر بے دردی سے پورے دروازے کو ہلا کر رکھ دیا کہ شاید ان ہی جھٹکوں سے اندر کا بلٹ گر جائے، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر کار وہ کوششیں ترک کر دی گئیں۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ دروازے پر توا آزمائی بہت بے خوفی اور دیدہ دلیری کے ساتھ کی گئی تھی، جیسے باہر والوں کو کسی بھی مداخلت کا کوئی خوف نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کوئی انسانی آواز نہیں سنائی دی تھی، جو جلاہٹ اور ناکامی کی صورت میں اور کچھ نہیں تو بے مقصد گالیوں پر ہی مشتمل ہوتی، یا اگر وہ زیادہ افراد ہوتے تو تبصرے اور رائے زنی کی آوازیں ابھرتیں۔ لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ شخص تنہا ہو، وہ جو کوئی بھی تھا بہت مستقل مزاج اور دھن کا پکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ زیادہ دیر تک چین سے نہیں بیٹھے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں سے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت مجھے خوابگاہ کی عقبی کھڑکیاں یاد آئیں جن پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کھڑکیاں عمارت کے کس حصے میں کھل رہی تھیں اور پردوں کے پیچھے ٹھوس چوبی پٹ تھے یا صرف شیشے کی کھڑکیاں، لیکن وقت
گزر چکا تھا، اس وقت میں اپنا مورچہ نہیں چھوڑ سکتا تھا جہاں سے خوابگاہ کے ہر حصے پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ دروازے پر ناکامی کے بعد آنے والا یقینی طور پر پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کھڑکیوں پر تباہ آزمائی کرے گا، اس لیے میرے کان پوری توجہ کے ساتھ ہر آہٹ پر مرکوز تھے، لیکن فضا میں ہیٹر کے پنکھے کی ہلکی سی گونج کے علاوہ ہر آواز مفقود تھی۔ اس وقت میرے اوپر ایک ایک لمحہ باری گزر رہا تھا۔ اچانک قدرے بلندی سے کسی کے فرش پر کودنے کی دھمک سنائی دی۔ کھڑکیوں کے پردے میری نگاہوں کے سامنے بدستور ساکت تھے۔ میں نے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں دشمن کے نئے محاذ کا اندازہ کر لیا۔ میری توقع کے برعکس وہ خوابگاہ سے ملحقہ باتھ روم کی کسی کھڑکی یا روشن دان سے اندر کودا تھا اور کسی بھی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھول کر خوابگاہ میں داخل ہو سکتا تھا۔ میرے لیے وہ بہت نازک لمحات تھے۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ وہیں رک کر اپنے حریف کا مقابلہ کروں یا دروازے کا بلٹ گرا کر خاموشی راہداری میں نکل جاؤں۔ اس وقت میرے شعور کی سطح پر بس وہی دو امکانات تھے، لیکن میرا فیصلہ لاشعوری اور اضطراری تھا۔ میں جہاں تھا وہیں قالین پر سینے کے بل بے آواز اوندھا لیٹ گیا۔ اپنا داہنا ہاتھ میں نے اس طرح سینے کے نیچے دبا لیا تھا کہ آنے والے کو اس میں دبا ہوا ایکسپلوڈر نظر نہ آ سکے۔ میری کوشش یہ تھی کہ آنے والا مجھے گیس کے زیر اثر کسی اندھے کی طرح کمرے میں بھٹک کر بے ہوش ہونے کا شکار تصور کرے۔ اندھیرے میں میری نظریں باتھ روم کی بغلی دیوار پر مرکوز تھیں جس میں دروازہ نصب تھا۔ مجھے مطلق بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ بے آواز قبضوں والا دروازہ کب کھولا گیا۔ سانسوں کی رفتار اس وقت تیز اور ناہموار ہوئی جب کھلے ہوئے دروازے کے خلا سے ایک دراز قامت انسانی حیولہ کسی بن مانس کی طرح تاریک کمرے میں داخل ہوا، اور وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ باتھ روم سے کمرے میں آتے ہی اس کی نگاہیں خالی بستر کی طرف گئیں اور وہاں سے پھسلتی ہوئی میرے جسم پر مرکوز ہو گئیں اور وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت تک میں نے تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آنکھیں پوری طرح کھول رکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے اور پہلوؤں میں جھول رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی کامیابی کے بارے میں 100% پوری یقین تھا، اس لیے اس نے جیب سے اسلحہ نکالنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کی تھی۔ مگر مجھے یہ یقین تھا کہ وہ غیر مسلح نہیں ہوگا۔ اس کی جیب میں کوئی نہ کوئی بھرا ہوا ہتھیار ضرور موجود تھا۔ اسے اپنی طرف پیش قدمی کرتے دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں یوں موند لیں کہ جھریوں میں سے اس پر نگاہ رکھ سکوں۔ وہ بڑھتا رہا جبکہ اسے فریب دینے کے لیے بے حس و حرکت پڑا رہا، اس لیے کمرے کے وسط میں اس کا چہرہ میری نگاہوں کی زد سے نکل گیا۔ پھر رفتہ رفتہ اس کا پورا وجود معدوم ہو کر صرف اس کے قدم نظر آنے لگے جو بتدریج میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ میرے قریب آ کر وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا، پھر اس نے داہنی ٹھوکر میری بائیں پسلیوں میں اڑا کر میرے جسم کو پلٹنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میری پسلیوں میں چبھتی ہوئی جوتے کی نوک ہٹا لی گئی، پھر وہ میرے اوپر جھکا۔ اس کی مضبوط گرفت میں نے اپنی بائیں کلائی پر محسوس کرتے ہوئے اس کے چہرے کی اپنے جسم سے بلندی کا اندازہ لگایا، اور پھر جو ہی اس نے میرے ہاتھ گھسیٹ کر مجھے پلٹنا چاہا، میں نے بجلی کی سی سرعت سے پلٹ کر داہنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر ضرب لگائی۔ غنیمت تھا کہ میرا اندازہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا اور بیم گن اور میرے ہاتھ کی مشترکہ ضرب نے اس کا بیجا ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک کریہا چیخ مار کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میرا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا اور میں اس پر بیم گن تانے پھرتی کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اٹھنے کے ساتھ ہی میں نے بائیں ہاتھ سے قریبی دیوار میں نصب سوئچ بورڈ کے بٹن دبا کر کمرہ منور کر دیا۔ ہاتھ اٹھا ذلیل انسان، میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اسے حکم دیا، اور یہ بتاؤ کہ اب تم کیسی موت مرنا پسند کرو گے؟ مجھے زندہ اور متحرک دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گیا تھا اور اس کا بلڈاگ کی توتنی جیسا چہرہ خوف اور دہشت سے تاریک پڑ گیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ہرس اور لالچ میں میری عقل ہی ماری گئی تھی۔ میں بہت ذلیل، مکار اور خود غرض ہوں، مگر تم عظیم آئی مین ہو، مجھے معاف کر دو۔ رحم کی فریاد کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں سر سے اوپر اٹھتے چلے گئے تھے۔ تم ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہوئے ہو۔ آئی مین کو اپنا مہمان جان کر اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے ساتھیوں کا بال بھی بیکا ہوا تو تمہیں دونوں ٹانگوں سے اپنی کار کے پچھلے بمپر سے باندھ کر میں اس وقت تک مارسلز کے بازاروں میں گھسیٹتا پھروں گا جب تک تمہاری ہڈیاں تک سڑکوں پر گھس کر فنا نہ ہو جائیں۔ تم نے آئی مین کی مہربانی دیکھی ہے، اب اس کا قہر بھی دیکھ لو۔ میری سزا سن کر میراندے سر سے پیر تک
لرز اٹھا اور دہشت سے اس کی آنکھیں اس کی شکن آلود پیشانی پر جا چڑھی اور وہ بے اختیار سسک کر رو پڑا۔ صرف ایک بار معاف کر دو اور جلدی کرو، خدا کرے تمہارے ساتھی ابھی زندہ ہوں۔ اے خداوند تو ان پر سایہ کر اور انہیں موت سے محفوظ فرما تاکہ میں بازاروں میں گھسیٹے جانے والے عذاب سے محفوظ رہ سکوں۔ آخری فکرے اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ چھت کی طرف کر کے ادا کیے تھے۔ مجھے ان دونوں کی طرف سے تشویش لاحق تھی، لیکن اسی کے ساتھ ہی گرفت میں آئے ہوئے میراندے کی طرف سے بھی کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر وہ کسی بھی طرح ہماری گرفت سے نکل جاتا تو ہمارے لیے ناقابل تصور دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں جن کا توڑ ہمارے بس سے باہر ہوتا۔ ولد الحرام، میں نے گھرا کر اسی کا کہا ہوا پرانا لفظ دہرایا۔ عورتوں جیسا ڈھونگ بند کر اور دیوار کی طرف منہ کر لو۔ یہ یاد رکھنا کہ میرے ہاتھ میں پستول نہیں، لیزر گن ہے جس سے نکلنے والی شعاع جہاں پڑ جائے جسم کے پار نکلتی ہے۔ اس نے پوری طاقت سے اپنے چہرے پر دوہتھڑ رسید کیا اور دوبارہ ہاتھ بلند کر کے دیوار کی طرف گھوم گیا۔ اس نے مجھ سے اپنی بے پناہ وفاداری کا اظہار کر کے جس طرح ہم تینوں کو ہلاک کرنے کی مکارانہ کوشش کی تھی، اس کی روشنی میں اب وہ میری نگاہوں میں محض بہروپیہ رہ گیا تھا، ورنہ جہاں تک حقیقی تاثرات کا تعلق تھا، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد دہشت سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور وہ اپنے بھاری بھرکم وجود اور پر ہیبت چہرے کے باوجود کسی کینچوے سے بھی بدتر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی پشت سے بھیم گن کا نوزل لگا کر اس کی جامہ تلاشی لی اور اس کی داہنی جیب سے اشاریہ 3-2 کا بھرا ہوا پستول برآمد کر لیا۔ اب آگے چلو اور باری باری ان دونوں کی خوابگاہوں کے دروازے کھولو، میں نے اس کی گدی پر بائیں کلائی سے بھرپور ضرب لگاتے ہوئے کہا اور محض کراہ کر رہ گیا۔ روتا اور کراہتا ہوا میری خوابگاہ سے ملحقہ کمرے کے دروازے پر پہنچا اور اسے کھول دیا۔ کمرہ تاریک پڑا ہوا تھا اور بستر خالی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کمرے میں گیس کی بہت زیادہ بو نہیں تھی۔ میری روشنی کرتے ہی بستر کی آڑ سے سلطان شاہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ایکسپلوڈر کی نال ہم دونوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور نگاہوں میں قہر کے کوندے لپک رہے تھے۔ تو یہ اس کی حرکت تھی۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے اردو میں بولا، میں سو گیا تھا لیکن گیس کی تیز بو سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے شروع ہی سے اس پر اعتماد نہیں تھا کیونکہ اپنی فطری خود سری کے برعکس یہ تمہاری حد سے زیادہ چاپلوسی کر رہا تھا، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اسے تم پر شبہ ہو گیا تھا؟ یہ بھی معلوم کر لیں گے، پہلے ویرا کی خبر لو، میں نے سرد لہجے میں کہا اور سلطان شاہ نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ چاروں ہاتھ پیر پھیلا کر قالین پر اوندے منہ لیٹ جاؤ، میں نے میراندے کو حکم دیا۔ اس نے اس قدر عجلت میں میرے حکم کی تعمیل کی تھی کہ اوندے منہ گرتے ہوئے اسے چوٹیں بھی آئی تھیں۔ قالین پر اپنا سینہ جماتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ جسم سے 90 درجے کا زاویہ بنائے ہوئے پھیلا لیے تھے۔ چند ثانیوں بعد ہی سلطان شاہ بکھلایا ہوا واپس آیا تھا۔ اس کے کمرے میں بری طرح گیس بھری ہوئی ہے اور وہ بے ہوش ہے، نبضیں سست چل رہی ہیں اور دہانے سے کف بہ رہا ہے۔ تم اس پر نگاہ رکھو، ویرا کو دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں سلطان شاہ کی خوابگاہ سے نکل گیا۔ ویرا کی خوابگاہ میں اس قدر گیس بھری ہوئی تھی کہ وہاں سانس لینا دشوار تھا۔ میں نے بس ایک نظر دیکھا کہ اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے اور اسے سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اسے اپنے کاندھے پر لادا اور سیدھا سلطان شاہ کے کمرے میں لے آیا۔ نسبتاً ہلکی فضا میسر آتے ہی ویرا کے تنفس کی رفتار میں قدرے تیزی اور بے ترتیبی رونما ہوئی اور میں نے بڑھ کر پردے ہٹا کر خوابگاہ کی کھڑکیاں بھی کھول دیں اور یخ بستہ ہواؤں کے جھونکے کمرے میں آنے لگے۔ ہمارے لیے وہ ہوائیں تکلیف دہ تھیں لیکن ویرا کو اس وقت صرف تازہ ہوا کی کثرت ہی بچا سکتی تھی۔ ساتھ ہی میں نے اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے بھی دینے شروع کر دیے۔ میں سمجھ گیا ہوں، اب اس کی دیکھ بھال میں کر لوں گا۔ تم باز پرس کر کے اس خبیث کا قصہ پاک کرو۔ ایسی چوکڑی بولا ہے کہ اب منحوس آواز میں مسلسل روئے جا رہا ہے۔ میں پانی کا جگ سلطان شاہ کے حوالے کر کے بستر سے اٹھ گیا اور میراندے کے قریب پہنچ کر اس کی پسلیوں میں ٹھوکر سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ بلبلا کر دوہرا ہو گیا۔ ویرا کی ابتر حالت دیکھنے کے بعد میرے لیے اپنے غصے پر قابو پانا دشوار ہو گیا تھا۔ خاموش، میں نے اس کی پنڈلی پر دوسری ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اور اس کی ساری آوازیں یکلخت معدوم ہو گئیں۔ تیری یہ جرت کیسے ہوئی ہمیں مار کر؟ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا تو؟ کچھ نہیں، میرا دماغ چل گیا تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پیر چاٹ لوں گا، مجھے میری زندگی بخش دو۔ میں نے اونچا اڑنے کی کوشش کی تھی لیکن اس طرح گرا ہوں کہ اپنے پیر تڑوا بیٹھا
بیٹھا ہوں, بس تم مجھے معاف کر دو. کیا تھا وہ خواب, کیا چاہتا تھا تو؟ میں نے ڈپٹ کر غصیلے لہجے میں پوچھا. میں سلور آئی پر قابض ہونا چاہتا تھا, اس نے جھجکتے ہوئے اور سسکتے ہوئے اعتراف کیا اور میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی. اس میں سارا قصور صرف میرا نہیں ہے, خود تم نے بھی میرے جنون کو ہوا دی تھی. تم نے بتایا تھا کہ تم رازداری کے ساتھ میرے پاس آئے ہو اور کسی کو اپنی یہاں موجودگی کی خبر نہیں دینا چاہتے. میں نے سوچا کہ میرے منہ میں خاک, میں تم تینوں کو مار کر لاشیں ٹھکانے لگا دوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم لوگ کہاں غائب ہو گئے اور میں سلور آئی پر قابض ہو جاؤں گا. پھر میں اپنی اس موذی خواہش پر قابو نہ پا سکا. میں نے سوچا کہ تمہیں مارسلز میں کسی سے ملنے کا موقع دیے بغیر فوراً اپنا کام کر گزروں. تم تینوں تھکے ہوئے اور آرام کے طلبگار تھے. میرا خیال تھا کہ میرا منصوبہ کسی رکاوٹ کے بغیر آسانی سے کامیاب ہو جائے گا, مگر میں یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ جیلی آئی مین بننے کے لیے میں اصل آئی مین کے خلاف سازش کر رہا تھا, جو سوتے ہوئے بھی ہزاروں آنکھوں کے ساتھ بیدار رہتا ہے. اس کی کہانی سن کر مجھے اطمینان ہوا کہ اسے میرے آئی مین ہونے پر شبہ نہیں ہوا تھا, ورنہ ابتدا میں تو مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں میرا راز فاش نہ ہو گیا ہو. میں نے ویرا کا جائزہ لیا تو اس کی حالت دھیمے دھیمے سدھر رہی تھی. اگر چند منٹ اور وہ اسی زہریلی فضا میں پڑی رہ جاتی تو شاید دیکھ بھال کے سارے بکھیڑوں سے بے نیاز ہو جاتی, لیکن اب اس کے زندہ بچ جانے کی آس بندتی نظر آ رہی تھی. تمہارا جرم اپنی نوعیت کا پہلا اور بہت سنگین جرم ہے, میں نے گمبھیر لہجے میں کہا. قاتلانہ حملہ تو بڑی بات ہے, شی کی تاریخ میں آج تک کوئی کسی آئی مین کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی ہمت نہیں کر سکا, اس لیے تمہیں زندہ چھوڑنا دوسروں کے حوصلے بڑھانے کے برابر ہوگا. تمہیں اب موت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. بڑے کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے, تم کامیاب ہو جاتے تو جعلی آئی مین بن جاتے, اب ہار گئے ہو تو تمہیں اپنی موت پر افسوس نہ ہونا چاہیے. میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے میری زندگی کی بھیک دے دو. وہ قالین پر پڑے پڑے ایک مرتبہ پھر بلک کر رو پڑا. زندگی کی محبت نے اسے بالکل ہی بودا اور نکما بنا کر رکھ دیا تھا. ہر سزا؟ میں نے چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھا. تمہاری زبان کٹوا دی جائے گی, ایک ہاتھ اور ایک پیر سے بھی معذور کر دیے جاؤ گے, اسی کے ساتھ سارے اثاثوں سے شی کے حق میں دستبردار ہونا پڑے گا. تمہیں کسی خیراتی محتاج خانے میں داخل کرا دیا جائے گا جہاں تم اپنی باقی زندگی سکھ کے ساتھ گزار سکو گے. مجھے زندگی کی اتنی بھیانک تصویر نہ دکھاؤ, وہ کانپتے ہوئے بولا. میں نے اپنا گھر آباد کیے بغیر اپنی جوانی کے لہو سے شی کی بنیادوں کو سینچا ہے, مجھے اسی کا کچھ فائدہ دے دو. جوانی کے لہو سے تم نے گناہوں کی آبیاری کی ہے میراندے. شہر کی خوبصورت اور جوان امیر زادیوں کو نشے کا عادی بنا کر اپنی خلوت میں محفلیں سجاتے رہے ہو. اپنا انعام تو تم خود لیتے رہے ہو, اس لیے اپنی آخری غلطی کا انعام بھی تمہیں خوشی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے. یہ میری پہلی بھول تھی جو میری بدنصیبی سے آخری غلطی بنتی نظر آ رہی ہے. تم مجھے بس ایک موقع دے دو. وہ اصرار کرتا رہا اور میں انکار پر اڑا رہا. وہ بدبخت یہ بھول رہا تھا کہ اگر ہم ہوشیار نہ ہوتے تو اس نے اپنے بے داغ منصوبہ بندی سے ایک ہی بار میں تینوں کا صفایا کر دیا ہوتا. لیکن اسی کے ساتھ معاملے کا ایک اہم پہلو اور بھی تھا کہ ہم تینوں ہی مارسلز میں اجنبی تھے, بلکہ ویرا جو کسی حد تک شہر آشنا تھی, ایک طرف گیس کا شکار ہو گئی تھی اور دوسرے طرف شہر میں اسی شی کے مقامی چیف کی مخاصمت کا خطرہ تھا, جبکہ ہمیں شہر میں ایک محفوظ ٹھکانے کی شدید ضرورت تھی. میراندے کا مکان ہمارے لیے ایک بہترین ٹھکانہ تھا جہاں سواری سے لے کر رہائش تک ساری آسائشیں میسر تھی. اگر ہم اسے ٹھکانے لگا دیتے تو اس کے ملازمین ہماری طرف سے شبہات میں مبتلا ہو جاتے اور ہمارا وہاں مقیم رہنا دشوار ہی نہیں خطرناک بھی ہو سکتا تھا. جبکہ میں فائر کیمپ کا معاملہ سامنے آنے کے بعد کم از کم اس وقت تک مارسلز میں مقیم رہنا چاہتا تھا جب تک میں اس بارودی گودام کی تباہی کے اپنے منصوبے پر عمل نہ کر لوں. اس کا بہتر علاج یہ تھا کہ چند روز کے لیے میراندے کو زندہ رکھا جاتا تاکہ اس کی آڑ میں ہم اس کے مکان پر اپنا تصرف برقرار رکھ سکیں, اور جب جانے کا ارادہ ہوتا تو اسے مار کر اس کی لاش وہیں کسی کمرے میں بند کر جاتے. لیکن آخری صورت میں خرابی یہ تھی کہ میراندے موقع پا کر فرار ہو سکتا تھا یا باہر اپنے ہمدردوں سے رابطہ قائم کر کے ہمارے لیے کچھ دشواریاں کھڑی کر سکتا تھا. میں اسے باتوں میں الجھا کر انہی امکانات پر غور کر رہا تھا کہ مان مجھے میراندے کا قیدی یاد آیا جو اسی مکان کے کسی تہ خانے میں قید تھا, اور مجھے ایک اچھوتا خیال سوچ گیا. تم صرف زندگی نہیں بلکہ بھرپور زندگی گزارنے کا حق چاہتے ہو. آخر کار
میں نے کہا، لیکن میری نگاہوں میں تم اپنا اعتبار کھو چکے ہو۔ میں جب تک یہاں ہوں تمہیں زندہ رکھوں گا، لیکن اس دوران میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہیں چوں چرا کیے بغیر میری ہدایت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ اگر تم اطاعت کے اس معیار پر پورے اترے تو زندہ رہو گے، ورنہ میرا فیصلہ بحال رہے گا۔ میں تیار ہوں۔ وہ تشکر سے لبریز لہجے میں بول پڑا، مجھے معلوم تھا کہ تم آئی مین ہو اور عام انسانوں سے بہت بلند مقام رکھتے ہو۔ اس احسان پر زندگی بھر میرا رواں رواں تمہارا احسان مند رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قالین پر سرک کر میرے پیر تھام لیے اور عقیدت سے انہیں چومنے لگا۔ تہ خانے کا راستہ کہاں سے ہے؟ چند ثانیوں کے بعد میں نے سوال کیا۔ میری خواب گاہ میں راستہ ہے، وہ اپنا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ چلو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رہے کہ تمہاری آزمائش کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر اب تم بہکے تو میں وارننگ دیے بغیر تمہیں گولی مار دوں گا۔ تم مجھے کسی غلام سے زیادہ وفادار پاؤ گے۔ اس کے لہجے میں پہلی بار قدر اعتماد بحال ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی خواب گاہ اسی راہداری میں آخری سرے پر واقع تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں راجہ اندر کے اکھاڑے میں آ گیا ہوں۔ بیش قیمت قلمی تصاویر سے ایرانی قالینوں تک ہر چیز پرشکوہ تھی، لیکن اس خواب گاہ میں سونے والا اس وقت میرے سامنے ایک بکاری بنا ہوا تھا۔ میراندے نے اپنی خواب گاہ کی ایک دراز سے دو چابیوں والا ایک ہی رنگ نکالا اور پھر ایک دیوار گیر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وزنی اور منعکس چوبی دروازے کا پٹ کھلتے ہی تہ خانے میں جانے والا راستہ ہمارے سامنے آ گیا، جو خود بخود روشن ہو گیا تھا۔ میرے ایما پر میراندے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ 8 زینوں کے بعد لینڈنگ سے زینے واپس مڑ گئے تھے، جن کے اختتام پر 10 فٹ بلند اور تقریباً اتنی ہی چوڑی ایک لمبی سی راہداری تھی، جس کا اختتام ایک کشادہ حال میں ہوا تھا، جہاں فضا میں سیلن کے ساتھ ہی بدبو رچی ہوئی تھی۔ اس وسیع زیر زمین حال میں صرف ایک بلب روشن تھا، جو اس رقبے کے لیے ناکافی تھا۔ میراندے مزید روشنی کرنے کے لیے بڑھا تو حال کے انتہائی سرے سے آہنی جنکار کے ساتھ کسی کی کمزور آواز سنائی دی اور میں اسی طرف بڑھ گیا۔ میراندے بھی بتیاں روشن کر کے میرے پیچھے آ گیا۔ قیدی کی حالت دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا۔ اس کی داڑھی وحشتناک انداز میں بڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں ورم کے ساتھ ویرانی رچی ہوئی تھی، لباس پھٹ کر تار تار ہو چکا تھا، بکھرے ہوئے بال اور بڑے ہوئے گندے ناخنوں کے ساتھ وہ انسان کی بجائے 2 پیروں والا کوئی درندہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی گردن میں آہنی توق پڑا ہوا تھا، جو 1 فٹ لمبی آہنی سلاخ کے ذریعے داہنی پنڈلی میں پڑے ہوئے ایک کڑے سے منسلک تھا۔ ڈنڈا بیڑی نما اس آلے کی وجہ سے گردن اور داہنی ٹانگ کے سہارے وہ شخص کمان بنا ہوا تھا۔ پنڈلی اور گردن والے دونوں وزنی آہنی ہلکے مکفل تھے۔ اس طرح وہ شخص آزادانہ نقل و حرکت سے معذور ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی چابیاں کہاں ہیں؟ میں نے میراندے کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا اور اس نے کی رنگ کی چھوٹی چابی تھام کر 2 چابیوں والا رنگ میری طرف بڑھا دیا۔ آج کا دن تمہیں اس توق میں گزارنا ہوگا، میں نے بھیم گن سے کھیلتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں حیرت اور خوف سے اس کی زبان سے نکلا، پھر وہ گڑبڑا کر خود ہی سنبھل گیا۔ بالکل گزاروں گا، لیکن اسے آزاد نہ کرنا، ورنہ یہ دن بھر میرے جوتے لگاتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی آنے جانے والے پر حملہ بھی کر بیٹھے۔ پھر تمہارے لیے یہ آلات کہاں سے مہیا ہوں گے؟ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں لاتا ہوں، وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ یہاں 4 جوڑیاں ہیں جو سب ایک ہی چابی سے کھلتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی لے آؤں گا۔ اسے ذرا دیر قبل مجھ سے کیا ہوا معاہدہ یاد تھا اور وہ میرے ہاتھ میں بھیم گن بھی دیکھ رہا تھا، لہٰذا خود ہی ایک طرف دوڑ گیا اور اپنے لیے وزنی آہنی زیور لے آیا۔ قیدی نے حلق سے مسرت آمیز چیخ کے ساتھ کچھ اور آوازیں بھی نکالیں جو میرے پلے نہ پڑ سکیں۔ یہ خوش ہو رہا ہے، میرے کان کھا جائے گا، میراندے نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اعتراض نہ ہو تو مجھے دوسرا کوئی کونا دے دو جہاں میں اس سے محفوظ رہ سکوں۔ میں اسے ساتھ لے کر زینوں کے مقابل والے گوشے میں پہنچ گیا اور میری ہدایت پر میراندے نے اپنی گردن میں خود ہی آہنی توق پہن لیا۔ گردن والے حصے کو مکفل کر کے میں نے اس کی ٹانگ اوپر اٹھائی اور پھر آہنی سلاخ کے دوسرے سرے والا کڑا اس کی پنڈلی کے گرد بیٹھ گیا۔ اس حالت میں میراندے بس مختصر سے دائرے میں لڑک یا گھوم ہی سکتا تھا۔ اس نے فرش پر گھسٹ کر اپنی پوزیشن درست کی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بس تو پھر آرام کرو، میں جا رہا ہوں۔ میں نے شفقانہ سرد مہری کے ساتھ کہا۔ لیکن پھر کب آؤ گے؟ اس نے بے تابانہ لہجے میں سوال کیا۔ جب وقت مل گیا۔ ویسے میں نے قیدی کے پاس سوکھی روٹیاں اور پانی کا پیالہ دیکھ لیا ہے،
ضرورت کی یہ چیزیں تمہیں بھی بھجوا دوں گا۔ میرے کسی ملازم کو نہ بھیجنا۔ وہ دھیمی آواز میں گڑگڑایا اور میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ملازمین کو تو میں ہوا بھی نہ لگنے دیتا کہ ان کا آقا کہاں آرام کر رہا تھا۔ عارضی طور پر میراندے کا مسئلہ حل ہوتے ہی میرے ذہن پر ویرا کی معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔